بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ سیاسی صورتحال کافی مخدوش ہے۔ پاکستان کی دو صوبائی اسمبلیوں نے ڈیزالو ہو گئی ہیں۔ ڈیزالو ہونے کا فیصلہ کیا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا، اور وہاں 90 دن کے اندر نگران حکومت کی موجودگی میں نئے الیکشن 90 دن کے اندر ہوں گے۔ ایسے مرحلے پر چند روز قبل کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن کا انعقاد ہوا ہے، لیکن اس الیکشن کے فوراً بعد الیکشن میں دھاندلی کی شکایات اور بوگس ووٹنگ کی شکایات بہت ہی زیادہ زور شور سے سامنے آئی ہیں۔ تو اس ایسے مرحلے پہ جبکہ دو اسمبلیاں ڈیزالو ہو چکی ہیں اور یہ باور کیا جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں بھی وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے گا، تو ایسی صورتحال میں الیکشن کمیشن کو بہت ہی سوچ سمجھ کے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہیے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے تحت چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے، اور اس کے آرٹیکل 218(3) میں وضاحت سے کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ فرض ہوگا کہ وہ انتخاب کا انتظام کرے اور اسے منعقد کرائے اور ایسے انتظامات کرے جو اس امر کے اطمینان کے لیے ضروری ہوں کہ انتخاب ایمانداری، حق اور انصاف کے ساتھ اور قانون کے مطابق منعقد ہو، اور یہ کہ بدعنوانیوں کا سد باب ہو۔ تو یہ بڑی وضاحت سے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری میں شامل ہوتا ہے۔ جہاں تک ماضی میں الیکشن چرانے یا الیکشنز میں دھاندلی کے الزامات کا تعلق ہے، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے قبل اس موضوع پر کافی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں، جن میں ایک کتاب الیکشن کیسے چرایا گیا، یہ 1990 کے انتخابات پر پی ڈی اے کا وائٹ پیپر ہے، جس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس ڈاکومنٹ پہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے دستخط کیے تھے، ایئر مارشل ریٹائرڈ محمد اصغر خان نے تحریک استقلال کی طرف سے دستخط کیے تھے، ملک محمد قاسم مسلم لیگ قاسم گروپ نے دستخط کیے تھے، علامہ سید ساجد نقوی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے دستخط کیے تھے، اور اس کے علاوہ خورشید محمود قصوروی سیکرٹری جنرل پیپلز ڈیموکریٹک الائنس نے دستخط کیے تھے۔ اور اس میں جو کچھ لکھا گیا تھا، اس میں جو اہم اقتباس ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ہمارے لیے الیکشن کمیشن کا یہ اعلان بہت تشویش کا باعث ہے،
کہ وہ 1988 کے انتخابات کا ریکارڈ ضائع کر رہا ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن پر زور دیا کہ وہ اس ریکارڈ کو ضائع نہ کرے، کیونکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے بے پناہ اہمیت رکھتا ہے۔ 1990 کے انتخابات میں دھاندلی کے تلخ تجربات کے بعد، جس میں کھلم کھلا اور خفیہ دونوں طریقے استعمال کیے گئے، ہم سمجھتے ہیں کہ انتخابات کے نظام اور انتخابی قوانین میں بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ تاہم اس موضوع کا الگ جائزہ لینا زیادہ مناسب ہوگا۔ چنانچہ ہم تمام امیدواروں، صحافیوں، وکلاء، سیاسی کارکنوں اور عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں نہ صرف اس وائٹ پیپر کے بارے میں اپنی رائے سے نوازیں، بلکہ ان اصلاحات اور تبدیلیوں سے بھی ہمیں آگاہ کریں جو ان کی رائے میں انتخابات کے نظام اور انتخابی قوانین میں کی جانی چاہیے۔ تو یہ الیکشن چرانے کے حوالے سے جن موضوعات پر اس کتاب میں بحث کی گئی تھی، اس میں دھاندلی کے حوالے سے 5 نکات بیان کیے گئے تھے۔ ان میں ووٹروں کی رجسٹریشن اور حلقہ بندیوں میں بے قاعدگیاں، دوسرے نمبر پہ پولنگ ایجنٹوں میں سپلیمنٹری ووٹر فہرستوں میں اضافی ناموں کا اندراج، تیسرا پولنگ اسٹاف میں ہنگامی بنیاد پر تبدیلیاں، چوتھا پولنگ اسٹیشنوں کی شفٹنگ اور پولنگ اسٹیشنوں فرضی پولنگ اسٹیشنوں کا اعلان۔ اس کے علاوہ جو 5واں تھا، جو بہت اہم ہے، جس کے بارے میں موجودہ بلدیاتی الیکشن میں بھی الزامات عائد کیے گئے ہیں، اس میں ان کا کہنا تھا کہ ایک شناختی کارڈ میں متعدد بوگس ووٹ ڈلوانا یا ایجنٹوں کو فارم 11-12 دیے بغیر بوگس ووٹوں کے ذریعے کسی امیدوار کو جتوانا۔ تو یہ جو 5ویں، اور اس میں ایک چیز یہ کہ یہ حیران کن بات ہے کہ الیکشن کمیشن اور سندھ گورنمنٹ کے ان اعلانات کے بعد کہ سندھ حکومت ایک آرڈیننس کے ذریعے اس الیکشن کو ملتوی کرنے والی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ MQM کی جانب سے الیکشن کمیشن میں بار بار درخواستوں کا دیا جانا کہ جب تک یہ حلقہ بندیوں اور ووٹر فہرستوں کے معاملے پر جو نئے طریقے سے اس پہ کام نہیں کیا جاتا، حلقہ بندیاں جو ایک سندھ حکومت یا پیپلز پارٹی کے حوالے سے بنائی گئی ہیں، ان کو انصاف اور دیانتداری کے حوالے سے درست کرنا، یہ بے حد وقت کی ضرورت ہے۔ لیکن ان درخواستوں پر الیکشن کا اعلان کرنے کے بعد بھی الیکشن کمیشن کافی عرصے تک ان کی سماعت کرتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آخری مرحلہ آیا، چونکہ رجیم چینج کے حوالے سے جو مرکزی حکومت ہے اس میں MQM کے ممبران قومی اسمبلی بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، تو اس حوالے سے یہ پیپلز پارٹی کے جناب زرداری صاحب کی بے پناہ کوشش رہی کہ اس مرحلے پہ ہم کسی طریقے سے MQM کو مطمئن کریں۔ حالانکہ ان جو الیکشن کا انعقاد ہوتا ہے اس میں فیئر پلے جو ہے وہی ایک امپارٹنٹ چیز ہوتی ہے، اور اس میں جس کو ووٹ ملے وہی الیکشن جیتے کا اصول سب سے بہتر ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ MQM
اور سندھ گورنمنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مشاورت جو ہے آخری 3 دنوں میں بھی جاری رہی، گورنر ہاؤس میں جاری رہی، چیف منسٹر ہاؤس میں جاری رہی، اور آخری میٹنگ بلاور ہاؤس میں ہوئی، جس میں پیپلز پارٹی نے اور سندھ گورنمنٹ نے اپنے جو اس سے پہلے ان کا موقف تھا اس کو تبدیل کیا. انہوں نے کہا الیکشن کل ہی ہوگا. تو یہ ایک دن کے فرق سے ان کا فیصلہ اس لحاظ سے بھی ضروری تھا، کیونکہ سندھ گورنمنٹ کو یہ بتایا گیا کہ آپ اگر آرڈیننس لائیں گے تو وہ آئین پاکستان کی خلاف ورزی میں شمار ہوگا، اور اس لحاظ سے آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے اس. تو یہ جو تبدیلی ایک دن پہلے آئی، اس کا فرق اس قدر پڑا کہ ایک تو ایم کیو ایم کے جو چیف ہیں انہوں نے مختلف پریس کانفرنس جو 2-3 دن میں کی، ان میں سخت دھمکیوں کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ ہم الیکشن نہیں ہونے دیں گے. اور اس کے بعد جو کراچی کے عوام تھے ان کے ذہنوں میں کشمکش ضرور شروع ہوئی کہ کیا وہ دور پھر آنے والا ہے جب کراچی میں بوری بند لاشیں ملتی تھیں. تو اس حوالے سے بھی جو ووٹ کی آمد جو ہے اس میں جو کمی کا رجحان پیدا ہوا ہے، اس کی 2 وجوہات تھیں. ایک وجوہات تو یہ تھی، ایک وجہ تو یہ تھی کہ ایم کیو ایم کے تمام لیڈران نے دھمکیوں کا لہجہ اختیار کیا، جس کی وجہ سے عوام کو پریشانی لاحق ہوئی. اور دوسری یہ کہ سندھ حکومت نے یہ مقصد بنا لیا کہ اس الیکشن میں پیپلز پارٹی جو ہے اس کو ہر قیمت پہ جیتنا چاہیے. حالانکہ موقع دینا چاہیے عوام کو کہ وہ اپنی مرضی سے جس کو چاہیں الیکٹ کریں. اور جو الیکشن رزلٹ جب آئے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی کو کراچی میں پہلی پوزیشن آئی، اور جماعت اسلامی کو دوسری، اور تحریک انصاف کو تیسری. تو یہ صورتحال جہاں تک جماعت اسلامی کے حافظ نعیم صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے بہت ہی زبردست الیکشن مہم شروع کی تھی، اور اسی طرح تحریک انصاف نے بھی اپنی پاپولیرٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپین شروع کی تھی. تو اس حوالے سے یہی محسوس ہو رہا تھا کہ مقابلہ دراصل جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے درمیان ہوگا. لیکن یہ ایک عجیب سی صورتحال سامنے آئی کہ جب سندھ حکومت کے زیر اثر پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی میں پہلی مرتبہ اکثریتی پارٹی کی پوزیشن اختیار کی. تو اس صورتحال کی وجہ سے اس میں 2 الزامات واضح طور پہ لگائے گئے جماعت اسلامی کی طرف سے، خاص طور پہ کیونکہ جماعت اسلامی کل سے احتجاجی تحریک بھی شروع کی ہوئی ہے، اور اس کو سارے پاکستان تک پھیلایا ہے انہوں نے. اور اس میں ان کا کہنا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ الیکشن کا ٹائم 5 بجے تک تھا، 6 بجے سے چینلز پہ رزلٹ آنے شروع ہوئے، اور اس کے باوجود انہیں رات گئے تک فارم 11 اور 12 نہیں دیے گئے. تو یہ جو کمزوری ہے، جب الیکشن کی کاؤنٹنگ ہو گئی اس میں فارم 11 جو بعد میں جب انہوں نے احتجاج کیا اور الیکشن کمیشن سے رات گئے مطالبہ کیا گیا کہ بھائی یہ کیوں نہیں دیے جا رہے، فارم 11 دیں، تو اس کے بعد فارم 11 بھی دینے شروع ہوئے، اور وہ بھی اگلے دن تک دیے گئے. تو اس حوالے سے بھی جو پریزائڈنگ افسروں پہ پریشر رہا
اس کا تذکرہ بھی جماعت اسلامی اور تحریک کے انصاف نے بھی کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ بڑے پیمانے پر رزلٹ کو تبدیل کیا گیا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ گڈ گورننس کے لیے اور الیکشن کے دیانتدارانہ انعقاد کے خلاف ہے۔ تو اس پہ سوچ بچار ہونی چاہیے، اور یہ سوچ بچار اس لیے بھی ہونی چاہیے کہ پاکستان اس وقت نہ صرف اکنامکلی ایک بری پوزیشن میں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی طور پر بھی ایک بد اعتمادی کی فضا ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی کے جو الیکشن جس حوالے سے ہوئے ہیں، اور جس میں میں اگر آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ایم کیو ایم نے بھی ایک دن کے بعد یعنی جماعت اسلامی کے احتجاج اور پی ٹی آئی کے احتجاج کے بعد یہ حیران کن طریقے سے ایم کیو ایم جو آخری وقت تک سندھ حکومت کے ساتھ مشاورت میں شامل رہی، ان کے جو ایک اہم لیڈر ہیں وسیم اختر، ان کی طرف سے یہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی نے کراچی اور حیدرآباد میں شب خون مارا ہے اور بوگس ووٹنگ کے ذریعے الیکشن کو جیتا ہے۔ تو یہ چونکہ ایم کیو ایم رجیم چینج کے حوالے سے ان 14 نکاتی 14 جماعتی حکومت میں شامل ہے، اور اس حوالے سے چونکہ زرداری صاحب بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں اور انہوں نے کوشش کی ایم کیو ایم کو بنانے کی، لیکن اب چونکہ یہ ڈور الیکشن کے بعد ایم کیو ایم کے ہاتھ سے تو نکل گئی ہے، اور اب محسوس یہی ہوتا ہے کہ باوجود اس کے کہ پیپلز پارٹی اکثریتی جماعت بن کے سامنے آئی ہے، اور اگر یہ ضمیروں کی خرید و فروخت نہ کی گئی تو پھر ہو سکتا ہے جماعت اسلامی اور تحریک انصاف جو پہلے بھی کے پی کے میں اتحادی رہے ہیں، کراچی میں نئے اتحاد کی شکل میں سامنے آ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔